آ ہی رہی ہوگی. ہاں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم من ذا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. نے ساتھ دعا پڑھیں. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے رب، ہمیں موت کے وقت کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے گا. موت کے وقت کلمہ شہادت ہماری زبان پہ جاری کر دیجیے گا. آمین یا رب العالمین. الہی آمین. تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے کتاب بدء الخلق کا بک آف کریشن. تو پھر ہم شروع کرتے ہیں. بک آف کریشن ہم پڑھ رہے تھے. چلیں صحیح وقت پہ آ گئی ہیں نا. چلیں تو ہم پڑھ رہے تھے صفت ابلیس و جنود ہی، ابلیس کی صفت اور اس کے لشکر. ٹھیک ہے. شیطان کی کارستانیاں. شیطان انسانی آواز میں بولتا بھی ہے. کب بولا تھا؟ کوئی بتائے گا مثال؟ جب وہ جنگ کے لیے، جی جنگ احد میں. جنگ احد میں ہاں جی بالکل. اس نے کہا پیچھے کافر ہیں، پیچھے لوگ ہیں. تو انہوں نے سب نے مارنا شروع کیا جنگ احد میں. اور کیا ہوا تھا پھر؟ کیا واقعہ ہوا تھا؟ ان کو شہید کر دیا. حذیفہ بن یمان کے والد صاحب کو شہید کر دیا. وہ کہتے رہے کہ یہ میرے ابتی میرے والد ہیں. لیکن وہ شیطان نے جو آواز دے دی تھی کہ پیچھے دیکھو لشکر ہے، تو وہ سمجھے کہ یہ سارے دشمن ہیں، مارنا شروع کر دیا. اس کے بعد وہ دعا کرتے رہے، ان کی مغفرت کی کہ ان لوگوں سے انجان میں ہو گیا ہے، والد کو شہید کر دیا. تو وہ دعا کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، ان کو معاف بھی کر دیا. یہ تھے جبھی تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی تھے اور وہ اللہ سے راضی تھے، اور جنت کی خوشخبریاں تھی صحابہ کرام کے لیے. تو شیطان انسانی آواز میں بولتا بھی ہے، اور یہ آواز انسانوں کو سنائی بھی دیتی ہے، جیسے جنگ احد میں سنائی دی تھی. بعض اوقات کسی انسان کی شکل میں بھی آ جاتا ہے اور دھوکہ بھی دیتا ہے. ایک دفعہ وہ سراقہ کی شکل میں آ گیا تھا. اس زمانے میں جو سراقہ ایک آدمی تھا، اس کی شکل میں بھی لوگوں کو کسی جنگ میں سراقہ کی شکل میں بھی آ گیا تھا. وہ آپ پڑھیں گی، آپ لوگ پڑھ بھی رہی ہیں، سورۃ آل عمران سے بھی آگے جا رہی انشاءاللہ. تو قرآن میں بھی ہے. شیطان انسان کو سونگتا ہے اور اس کے ایمان کے پیمانے کو پہچان کر اس کے مطابق وار کرتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کون کتنا کمزور ہے، کس طرح اس پہ وار کروں نا. اور جو دین کی طرف نہیں ہوتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، تو ان کی طرف وہ نہیں بھاگتا. ان کو پتہ ہے یہ تو کام ہی غلط کرنے والے. تو کس پہ سوار ہوتا ہے؟ جو دین کی طرف ہوتے ہیں زیادہ. اس نے کہا نا میں صراط مستقیم سے بھی آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور میں صراط مستقیم پہ جو بیٹھیں گے تو صراط مستقیم سے بھی آؤں گا. تو ہمیں بہت چوکنا رہنا ہے. یہ نہیں کہ اب ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اتنے حلقے اٹینڈ کر رہے ہیں، اتنی تعلیمات میں آتے ہیں تو ہم پہ نہیں وار کرے گا.
تو شیطان انسان کو سونگتا ہے، اس کے ایمان کے پیمانے کو پہچان کر اس کے مطابق وار کرتا ہے۔ شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا ایمان پختہ کرنا ہے۔ جس کا ایمان زیادہ پختہ ہوتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے تو وہ بھاگ جاتا تھا شیطان، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنا، بار بار وہ ہمیں ادھر ادھر بہکائے گا، وسوسے آئے گا۔ خناس ابھی آپ سورۃ الفلق و ناس بھی پڑھ رہے ہیں نا، تو اپنے آپ کو کھینچ کے بار بار لانا ہوتا ہے، شیطان سے بچا کے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جتنا قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا تو اتنے ہی ہم شیطان سے دور رہیں گے۔ غصے پر قابو پانا ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دلانا ہے۔ اکثر کام کب خراب ہوتے ہیں؟ جب غصہ آتا ہے، غصے میں زبان سے پتہ نہیں کیا کیا نکل جاتا ہے اور لوگ برا مان لیتے ہیں۔ بات یہ زبان سے ہی تو ہوتا ہے نا، کہ اچھے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ایسا کچھ ہم کہہ دیتے ہیں کہ کرنے والا ناراض ہو جاتا ہے، وہ کرتا نہیں، تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسروں کے منفی رویوں پر صبر کرنا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا بہت نیگیٹو ہوتے ہیں، نیگیٹو دوسروں کے خلاف بھی نیگیٹیوٹی، وہ ایسے اس نے تمہارے متعلق یہ کہا، اور وہ ہمیں بھی نیگیٹو کر دیتے اور ہم بھی نیگیٹو ہوتے، تو ہمیں لوگوں سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ نیگیٹیوٹی نہیں آتا آپ کو غصہ؟ ویری گڈ، بہت اچھا۔ آپ پر وہ کیا ہے، مشکلیں اتنی پڑی آپ پہ کہ آسان ہو گئی، کہ آپ جو ہے نا صابرین ہو گئے 29 ایئرس کی ایج سے، اور آپ اتنی شادی ہوئی تھی نا وہاں بھی تھوڑا ہاں ہاں، اور خاموشی بھی ایک زبان ہے۔ اتنے چپ چاپ اتنے اچھے کام ہو جاتے، بعض دفعہ میں نے دیکھا ہم اتنا بڑھ کے بول رہے ہوتے، آگے والا یہ کہنے والا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، ہم سنتے ہی نہیں، اپنے اوپر جو ہے ہم بوجھ لے لیتے ہیں، مطلب بڑھا لیتے ہیں اپنے کام۔ کسی کی بات تو پوری سنی، اس لیے کہتے ہیں بی اے گڈ لسنر۔ قرآن کے لیے بھی کہا گیا نا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، اور جو ہے کیا کرو، چپ چاپ خاموش رہو، توجہ سے سنو، ہے نا، تو تاکہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو کبھی گڈ لسنر، کبھی نہیں، آلویز گڈ لسنر بنے کہ سامنے والا کیا رہا ہے نا۔ تو غصے پر قابو پانا ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے، دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دلانا ہے، دوسروں کے منفی رویوں پہ صبر کرنا ہے، اور کوئی نیگیٹیوٹی کر رہا ہے تو آپ صبر کریں، اس کو نیگیٹو آپ کے خلاف جانے دیں، اپنے عمل سے شو کریں کہ میں ایسی نہیں ہوں، میں بری نہیں ہوں، اور ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں معاف کر دینا ہے، اور اس کو معاف کر دیں۔ ہمیں تو بینیفیشل بننا ہے نا، خیر خواہ بننا ہے، سب کی بھلائی چاہنی ہے نا۔ خیر خواہی اسلام تو مذہب ہی ہے خیر خواہی کا، سب کی خیر خواہی۔ وہی حدیث میں آپ کو سناؤں گی، جسٹ آف دا حدیث کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی، اور آج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اس قرۂ عرض پہ کسی سے محبت ہے تو اللہ کے رسول پہ، کیونکہ اس کے سارے آپ نے جو ہے چیزیں اس نے آپ کے ساتھ کی، برائیاں کی، اس کو معاف کر دیا، اور کہا کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں وہ تمہاری ہیں، یعنی اس کو خزانہ دے دیا۔ اس طرح کے تھے، یعنی اتنا جو لوگ برا کرتے تھے ان کو کہتے ہیں کہ لے لو یہ خزانہ 2 پہاڑ۔ اس وقت کی تو یہ بہت ہی مال و متاع، بہت قیمتی مال و متاع تھا نا، بکریاں اور ریوڑ، اور اس وقت جانور جو تھے اس کا دودھ دھوتے تھے، پیتے تھے، اور وہی سب کچھ ان کے لیے تھا۔ صبح شام کی دعاؤں اور حفاظت کی دعاؤں کی پابندی کرنا ہے، کر رہے ہیں نا صبح شام کے اذکار اور دعائیں، کیونکہ وہ علماء کہتے ہیں کہ ہم نے صبح شام کے اذکار اور حفاظت کی دعائیں ہوتے، ہمارے گرد ایک احاطہ بن جاتا ہے نا، ایک باؤنڈری وال بن جاتی ہے، حفاظت کی دیوار بن جاتی ہے، اور ہم نے بہت زیادہ اس وقت جو ہے تفاسیر لکھی ہیں، بہت زیادہ دین کا کام کیا ہے، احادیثیں لکھی ہیں۔ صبح شام کی دعا ضرور پڑھا کریے، ہے نا، آپ کے پاس اس میں سب کچھ ہے، پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، حفاظت کی دعا ضرورت نہیں، پڑھ لیں، اس میں ساری دعائیں، ٹھیک ہے، رنج و غم کی دعائیں، سب کچھ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صفت ابلیس اور جنود ہی میں کہ نماز میں التفات ادھر ادھر دیکھنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان کی ایک اچک ہے جو وہ تم میں سے ایک کی نماز میں سے کچھ اچک لیتا ہے۔ جب ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو اس کی اچک ہوتی ہے، وہ ہماری نماز کو اچک لیتا ہے، ادھر ادھر جو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وہ ابن عباس کی بھی حدیث ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی، کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا دراصل نماز کی چوری ہے، نماز میں چوری کرنا ہے۔ شیطان کا نماز میں اچک لینے سے مراد اجر و ثواب میں سے حصہ چرا لینا، وہ یہ تو چاہتا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں ادھر ادھر دیکھیں گی تو آپ کا اجر و ثواب جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہم اٹینٹیولی نماز نہیں پڑھی، ہماری اٹینشن جو ہے، ہماری توجہ نماز میں نہیں ہے نا،
تو وہ ہماری کیا کرتا ہے، اجر و ثواب میں سے حصہ چرا لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پی لوں۔ اس کے بعد نماز ایک بہترین عبادت ہے جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کیسے ہوگا؟ نماز ہی فرق بتائے گی نا، جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھیں گے اور کافر نماز نہیں پڑھیں گے۔ بہترین نماز وہ ہے جو توجہ اور خشوع سے پڑھی جائے، عزل و تذلل ہو، ہے نا، اللہ کے لیے ہیومیلیٹ ہو جائیں، تو توجہ اور خشوع سے پڑھی جائے، اور شیطان بار بار آپ کی توجہ ادھر ادھر کرے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے لانا ہے نماز کی، تو یہ تو ہوگا، یہ نہ سوچے کہ توجہ ادھر ادھر نہیں کرے گا، وہ ضرور کرے گا، لیکن ہمیں اپنے آپ کو پکڑ پکڑ کے لانا ہے اور خشوع اور خضوع پیدا کرنی۔ شیطان مستقل اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ بندے کا دھیان نماز سے ہٹا دے، اس لیے نماز میں تعوذ کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا نا ایک صحابی نے کہ میری توجہ بہت ادھر ادھر مبذول ہو جاتی ہے، شیطان جو ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں طرف الٹی طرف 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے 3 بار تھتکارو، تھو 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 تھو، تھوڑی سی تھوک نکلے، تھوڑا سا ویٹ تھوڑا سا نکلے، تو یہ ہمیں کرنا۔ اللہ بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے یا اس کا دل اور ذہن کہیں اور نہ بھٹکے۔ اگر بندے کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے تو اللہ بھی اپنی توجہ اس سے ہٹا لیتا ہے۔ تو ہماری توجہ ہٹتی، دل کہیں چلا گیا، ذہن کہیں بھٹکنے لگا، تو اور ادھر ادھر ہماری توجہ چلی گئی تو اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں، اللہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتا، تو وہ نماز ہی نہیں جا رہی، وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچ ہی نہیں رہی، اللہ نے بھی توجہ ہٹا لی کیونکہ ہمارا دل اور ذہن ادھر ادھر ہو گیا۔ تو بہت زیادہ اپنے دل کو ذہن کو پکڑ پکڑ کے رکھنا ہے، مضبوطی سے تھام کے نماز میں۔ بندے کو نماز کا اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنی اس کی توجہ ہوتی ہے۔ یا اللہ، پھر سے یاد دہانی ہوئی، بہت زیادہ اچھی ہے، بسر ہونے والی نا اس کے فوراً بعد ہمارے درس کے، تو اچھی ہمیں پڑھنی ہے۔ تو کیا ہوگا کہ ہمیں اتنا ہی حصہ ملے گا جتنی ہماری توجہ ہوگی، اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہے نا روایتوں میں کہ جیسی نماز کسی کو 100%، کسی کو 90% ثواب، کسی کو 50، کسی کو 25، کسی کو 10، کسی کو 5، کسی کو 1%، اور کسی کی نماز تو اس قابل ہی نہیں ہوتی تو کپڑے میں لپٹ کے ہمارے منہ پہ مار دی جاتی، شیطان اسے مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے فرشتوں سے کہہ کے ہمارے منہ پہ مار دی جاتی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ مندرجہ نماز کے دوران مندرجہ ذیل کاموں سے پرہیز کرنا ہے۔ کس کی طرح ٹھونگے نہیں مارنی؟ مرغ کی طرح، مرغ کی طرح ٹھونگے نہیں مارنی، کیونکہ جلدی جلدی دانہ چکتا ہے، بریانی چڑھا دی، کام کر لیے، ڈسٹنگ کر لی، ماپنگ کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، فونوں پہ باتیں کر لی، اچھا بڑا دن چھوٹا ہے، جلدی جلدی ابھی تو اثر ہونے والی 15 منٹ باقی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھونگے ہی ماریں گی نا مرغ کی طرح، جلدی جلدی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یعنی کہ ایک ریس، ایک اس میں آپ نے کیا پڑھا اور کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں تو اللہ تعالیٰ ہر آیت پہ جواب دیتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی، تو وہ اس کو بھی ہم کتنی جلدی پڑھ لیں گے۔ اور میں نے تو دیکھا بعض دفعہ لوگ، میں نے کاؤنٹ کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ رکوع اور سجدے میں 3 دفعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اٹھ جاتے ہیں۔ اور وہ جو ہاتھ میں تسبیحیں جو چلاتے رہتے ہیں، بچپن سے ہمیں جو سکھایا گیا ہے تسبیحیں اتنے پڑھو، 1000 پڑھو، 1.25 لاکھ پڑھو، میں نے دیکھا کہ وہ تسبیح گھما رہی ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک دفعہ بھی نہیں ہوا، ایک دفعہ بھی نہیں ہوا۔ تسبیح آپ نے گھمائی تو کیسے ہوا لا الہ الا اللہ؟ صرف لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہوا، سبحان اللہ ہی بھی نہیں ہوا، گھما رہی تسبیح، گرا رہی، یہ کیسی ہم جمع کرتے؟ جبھی تو منع ہے نا کہ وہ جو ہم رکھتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اتنی بار پڑھ دو، اتنی بار پڑھ دو، بس تسبیح گھوم جائے اور دانے جمع ہو جائیں کہ یہ 1.25 لاکھ ہو گئے، چاہے اس میں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ اچھا، پھر کسی طرح پیر کو آگے نہیں پسارنا ہے، کتے کی طرح پیر آگے پسار کے نماز نہیں پڑھنی، 7 ہڈیوں پہ نماز پڑھنی ہے نا، 2 ہاتھ کی ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 پنجے، ہمارے ٹوز، ہماری پیر کی انگلیاں، اور 6 ہو گئی، 2 2 2 6، اور ناک اور پیشانی 1 ہو گیا، 7 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھنا، لومڑی ادھر ادھر دیکھتی کیا ہوگا؟ نماز کی چوری ہے، اور آپ کی توجہ ہٹی، آپ کا دل دماغ بھٹکا، اللہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتے، تو نماز ہی نہیں جو اللہ نے توجہ ہٹا لی۔ اچھا، پھر جائے نماز کو بار بار درست نہیں کرنا ہے، ایک تو یہ مکہ مدینہ ریڈ گرین سب ہٹا لیں۔ ایک دفعہ ہماری دعوت تھی جدہ میں، میری ایک دوست کہتی ہے ہم سب کو کہ میں نے وہ جائے نماز ہٹا کے رکھ دی کیونکہ وہ اتنے اچھے کلرز تھے کہ میں وہ سوٹ بنا کے رہی، یعنی یہاں تک شیطان بہکا تھا۔ آج مجھے اس کی بات لگ رہی ہے کہ کیا تھا، شیطان کا ایک وسوسہ تھا، اس کو ہر وقت یہ ہوتا تھا ایسا سوٹ بنانا، ایسا سوٹ، دیکھیے توجہ ہی ہٹا رہا ہے نا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنی کلرفل جا نمازیں، اور یہ کتنی
اٹ واز کتنی ہائٹ ہے، یعنی شیطان کے بہکاوے کی، یعنی کہ وہ پارٹی وہ ٹھہرتے نماز پہ کہ وہ آ جاتا کہ ایسے سوٹ چاہیے برگنڈی اور کریم، کچھ کلر بھی مجھے یاد ہے کہ پھر انہوں نے برگنڈی کلر ڈالا. ہاں برگنڈی کلر، پھر انہوں نے 2 ٹون بنائے. کاش کہ وہ میری دوست سن رہی ہو، لیکن وہ نہیں سن رہی اس وقت. جی اور جی بار بار اپنے کپڑے ٹھیک کرنا، اپنے دوپٹے ٹھیک کرنا. ہاں بعض دفعہ ہاں نہیں کرنی چاہیے. بار بار دوپٹہ ٹھیک کرنا، چادر ٹھیک کرنا. آپ کی ٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی، اتنا ٹائٹ اس کو آپ کس لیں، باندھ لیں. جیسے وہ مسجد میں اپنا تو وہ کیونکہ وہاں جانا کارپیٹ ہوتا ہے تو وہ جب جائیں گی سجدے میں تو یہ اس چیز کو ایسے آگے کر لیتی تاکہ میں اپنا سر پیشانی چادر کو آگے کر لیتی ہے کہ فورہیڈ اوپر رکھو. نہیں کچھ بھی نہیں کرنی، کچھ بھی کوئی حرکت کرنی ہی نہیں ہے، اپنے ہاتھ کو ایسے کر لینا، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اپنے کپڑوں کو یہ جو کہہ رہی عظمیٰ جی کہہ رہی کہ آگے کر کے اپنے دوپٹے کو، اپنی چادر کو اس پہ میں سجدہ کر لوں، نہیں کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں. فل اٹینشن آپ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ، اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں، وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں. تو جائے نماز کو بار بار درست کرنا. جس طرح یہ کہہ رہی کہ چادر پہ سجدہ کرنا، کہ پکڑ کے ٹھیک کرنا. کیوں پکڑ رہی کسی بھی چیز کو؟ ہاتھ پیر پورے فارغ، پورے جوارے جو ہے، آپ نے زبان سے اقرار کیا، دل نے اس کی تصدیق کی، اب آپ کے ہر عضو، ہر جوارے جو ہے فارغ ہے نماز کے لیے. بس وہی ایکشن کرنے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. سجدہ 7 ہڈیوں پہ کرنا ہے. رکوع جو ایسا کرنا ہے کہ پوری کمر جو ہے آپ کی اسٹریٹ ہو جائے اور آپ کی گردن بھی اسٹریٹ ہو جائے، اس طرح کی نماز پڑھنی. سجدے کی جگہ سے نماز کے دوران کنکریاں نہیں ہٹانا. اس زمانے میں تو کنکر ہوتے تھے بیچارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ہمارا کوئی تنکا آ گیا یا نماز میں کوئی چیز آ گئی، نہیں ہٹانی، بس ختم خلاص. اب آپ نماز کے اس میں ہیں تو آپ کا ہر جوارے، ہر عضو جو ہے بس نماز پڑھے گا، جیسے جیسے اس کو پھیلانے کا، کرنے کا حکم ہے. نماز میں بلا ضرورت ہاتھ ہلانا، بعض لوگ ہاتھ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں، نہیں ہلانا ہے. نماز کی چادر یا اپنا لباس بار بار درست کرنا. یہی بات آ گئی جو ابھی عظمیٰ جی کہہ رہی تھی کہ آگے کر کے وہ کرنا، اس پہ سجدہ کرنا اپنی چادروں کو. ٹھیک ہے، یہ تو شیطان کی کارستانیاں تھی. اب ہم دیکھتے ہیں خوابوں کی اقسام سنت کی روشنی میں. ٹھیک ہے، خواب کی تعبیر، خواب کے جو ہے ذکر کن اس میں آیا، کن صورتوں میں آیا ہے؟ سورۃ یوسف میں 3 بار آیا ہے. ایک تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، سب سے پہلے ان کا خواب ہے. پھر وہ جیل میں جاتے ہیں تو زندہ میں جاتے ہیں، زندہ کہتے ہیں جیل کو، سجن میں جاتے ہیں. تو 2 ساتھی ان کے تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کو بہت نیک پاتے ہیں اور آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں. اس کے بعد بادشاہ عزیز مصر خواب دیکھتا ہے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہیں. تو پھر اس کی خواب کی تعبیر بھی وہ دیتے ہیں یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا خوابوں پر. خوابوں کی اقسام سنت کی روشنی میں. اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46 حصہ ہے، جس کے ذریعے مومن کو کوئی خوشخبری دی جاتی. آج بھی ہوتا ہے، مومنوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، خواب میں اچھی چیزیں دیکھتے ہیں. برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جس کے ذریعے شیطان انسان کو غمگین کر دیتا ہے. جب بھی آپ اٹھیں اور اس خواب سے آپ غمگین ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ شیطان کی طرف سے خواب ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ غمگین کر دیتا ہے. اور اللہ کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے نا، وہ آپ خوش اٹھتے ہیں، اس میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی، تو سمجھ لیں وہ خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے. انسان کے دل کی باتیں جو وہ دن میں سوچتا رہتا ہے اور رات کو خواب میں بھی وہی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں نا. ایک تو آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو دل آپ کا سوچ رہا ہوتا ہے، سارا دن آپ پہ جو دل میں باتیں ہوتی وہ آ جاتا ہے. ایک شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے جو غمگین کر دیتا ہے. پتہ نہیں کدھر سے کدھر، کہاں کہاں آپ چلے جاتے ہیں، اور کبھی تو راستہ نہیں مل رہا ہوتا ہے، کبھی تو کسی گلی میں چلے گئے ہوتے ہیں، کبھی تو میں تو ہندوستان اکثر اپنے بچپن میں پہنچ جاتی ہوں، میں تو ممبئی پہنچ جاتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، مجھے گھر نہیں مل رہا ہوتا، پتہ نہیں کیا اور صبح لاسٹ ہو جاتے ہیں. اور صبح کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں، وہ سن نہیں رہا ہے. اللہ توبہ توبہ توبہ. صبح حالانکہ بعض دفعہ تو مطلب ہم لوگ تو پڑھ کے سو رہے تھے، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے. میں کہتی ہوں اللہ میں نے تو یہ سب پڑھ کے سوئی تھی، لیکن بہرحال اللہ کی مرضی، شیطان تو ہے نا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اور کہاں کا تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ غمگین اٹھتے ہیں. اور کبھی اتنے ہم خوش اٹھتے ہیں، وہ خواب اتنا اچھا تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ سوتے وقت کی کیا سنت ہے، ہمیں کیا پڑھنا ہے، اور یہ جو ہے سورۃ یوسف میں کیا کہا گیا ہے.
دراصل سورۃ یوسف جو ہے نا عام الحزن کے سال میں نازل ہوئی تھی. عام الحزن معلوم ہے کون سا سال تھا؟ عام الحزن. حزن کہتے ہیں غم کو. حزن کی دعا بھی ہے نا, اللہم انی اعوذ بک من الحزن والغم. کیا ہے بتائیں؟ ہاں اللہم انی اعوذ بک من, ہاں یہ جو دعا ہے ہماری اس میں ویاک نستعین میں اور دعاؤں کی کتاب میں بھی, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل والدلع الدین وغلبۃ الرجال. ٹھیک ہے, تو یہ دعا ضرور آج کے آپ کے سبق میں پیج نمبر میں بتاتی ہوں اس میں ہے, تو یہ ضرور پڑھیے گا. سارے ہم غم سستی کائلی جو ہم کسلاتے ہوئے اٹھتے ہیں اور کسی کوئی رجال کوئی ہم پہ آدمی ہم پہ غالب آ جائے, جس جو ہم نے قرضہ دیا تو قرض دار ہم پہ غالب ہو جائے, ٹھیک ہے نا, وہ قہر رجال کسی بھی آدمی کا قہر ہم پہ نازل ہو, وہ سب کی بہت اچھی یہ دعا ہے, تو اس کو آپ ضرور یاد بھی کر لیں اور پڑھ لیں. تو عام الحزن جو ہے نا کہتے ہیں غم کا سال. ایک سال آیا تھا صحابہ پہ غم کا سال. اس سال یہ ہوا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا, اور ابو طالب آپ کے چچا رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا, ان کو رضی اللہ نہیں کہیں گے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو طالب اور بی بی خدیجہ آپ کی سرپرستی جب تک وہ لوگ تھے نا, تو لوگوں کو بہت زیادہ آپ کو ہاتھ اٹھانے کا اور پریشان کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا, کیونکہ ابو طالب جو تھے قریش کے قبیلے سے تھے, اور جو ہے ابو لہب ابو جہل یہ سارے ایک کیٹیگری تھے, سرداروں میں سے تھے. اور وہ ابو طالب جو ہے آپ کے والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے آپ کو بڑا کیا تھا, پالا تھا, اور ان کی بڑی سپورٹ تھی. اور بی بی خدیجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھی بہت آپ کو سپورٹ تھی. تو آیت نمبر 111 ہے سورۃ یوسف کی, اور رکوع نمبر 12 ہے. تو یہ زمانہ ان کا زمانہ جو ہے یوسف علیہ السلام کا 19ویں صدی قبل مسیح کا ہے, ٹھیک ہے نا, 1900, ٹھیک ہے, 19ویں صدی 1900 کہیں گے آپ, قبل مسیح کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے 1800 سال پہلے کا واقعہ ہے. کب کا واقعہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے 1800 سال پہلے کا واقعہ ہے, کہ آپ اور آپ کے والدین جب یہ قصہ شروع ہوا تو فلسطین میں رہتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ فلسطین میں رہتے تھے, جو موجود قنان کے علاقے میں. کہاں؟ قنان, قاف نون عین الف نون, قنان کے علاقے میں رہتے تھے, جو موجودہ فلسطین جس کو آج آپ پیلسٹائن کہتے ہیں. تو ان کے ایک اور بھائی تھے بنیامین. یوسف علیہ السلام کے ایک سگے بھائی تھے بنیامین, ٹھیک ہے, یہ دونوں سگے بھائی تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین. یہ دونوں بھائی ایک ماں سے تھے, ٹھیک ہے, اور باقی بھائی دوسری ماں سے تھے, پہلی ماں سے تھے, وہ کتنے تھے؟ وہ 11 تھے. وہ 11 بھائی تھے. یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے, اور باقی 10 بھائی جو تھے, 11 نہیں 10 بھائی جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے. وہ 10 بھائی تھے پورے. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے والد سے, ان کے والد کون تھے یوسف علیہ السلام کے؟ یعقوب علیہ السلام. وہ اپنے والد یعقوب, وہ بھی پیغمبر تھے, اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا ابتی, اے میرے والد. دیکھیں طریقہ دیکھیں, اے میرے والد پیار سے کہتے ہیں, یا ابتی, اے میرے پیارے والد, میں نے 11 ستارے دیکھے. انہوں نے خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے. اس وقت وہ نبی نہیں تھے, پیغمبر نہیں تھے. یعقوب علیہ السلام تھے مگر وہ ابھی نبی نہیں تھے. تو کہتے ہیں اپنے والد سے کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں, اور سورج چاند میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. سورج چاند اور 11 ستارے دیکھیں جو میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. تو سورج اور چاند سے مراد والدین ہو گئے, اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہو گئے, کیونکہ 10 وہ اور ایک بنیامین. 10 سگے بھائی, سوتیلے ایک سگے, باپ ایک اور ماں دوسری, ٹھیک ہے, اور سگے بھائی ان کے بنیامین. تو 11 بھائی. وہ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آگے بہت احترام سے جھکے ہوئے ہیں میرے والدین اور میرے 11 بھائی. تو خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں. میں پانی پی لوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 دل کی بات, یعنی جو باتیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں دن بھر جو ہوتی رہتی, وہی خواب میں نظر آتی ہیں. ایک تو نمبر 1 یہ خواب ہو گیا, ٹھیک ہے, دل کی بات. دوسرا شیطان کا ڈراوا, شیطان جیسے جاگے ہوئے ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے نا, یوسوس فی صدور الناس, خناس ہے نا, وہ فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. دن میں بھی پڑھتے ہوتے نا, ہائے بارش ہو گئی, جیسے اب سنو کا ہوتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے پتہ نہیں وہ جو ہے سنو کے بوٹس پہن کے گئے کہ نہیں بچے, اب سلپ نہ ہو جائے. پھر ہم اس کو فون کریں, میسج کریں, وہ کہتے ہیں آئی کانٹ ٹاک, آئی ایم ان دا کالج. ایسا ہوتا ہے نا, کیسے
عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں, بچے حیران ہو جاتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہوئی, مجھے پتا ہے میری کیئر میں پہلے, تو عجیب عجیب وسوسے ڈالتا رہتا ہے نا. تو شیطان جی رحمانی, تو رحمان کے تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, تو عجیب عجیب وسوسے ڈالے گا. اچھا نماز میں بھی تو ویسے میں نے یہ صورت پڑھی کہ نہیں, میں نے 3 رکوع پڑھ لی, یا میں نے جو ہے 3 رکعتیں پڑھ لی یا 2 رکعتیں پڑھ لی, اس کا بھی ہم نے حل ڈھونڈ لیا ہے نا کہ ہمیں قیاس کس پہ کرنا ہے, کم پہ کر کے, اور پھر ہمیں دوبارہ وہ رکعت پڑھ لینی. تو شیطان جو ڈرائے, جو وسوسے ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے دل میں, تو دن میں جاگتے ہوئے, تو سوتے ہوئے بھی وہ ہمیں ڈراتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ شیطانی خواب, اس میں آپ ڈر کے اٹھیں گے تو سمجھ جائیے شیطان کی طرف سے. اللہ کی طرف سے جو بشارت ہوتی ہے, جو خوشخبری ہوتی ہے, وہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. تو وہ خواب جو ہے بشارت والے, خوشخبری والے ہوتے ہیں, جس میں آپ خوش ہوتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ایک ہمارے ذہن میں جو وسوسے نہیں, ہمارا ذہن جو باتیں سوچتا ہے وہ ہو گیا. ایک جو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں وہ ہو گیا. ایک اللہ کی طرف سے بشارت والے, خوشخبری والے خواب ہوتے ہیں, جس میں ہم خوش اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پیغمبروں کا خواب جو ہوتا ہے نا, پیغمبری قسم کا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے بشارت والے خواب ہوتے ہیں نا. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, 46واں حصہ ہے سچا خواب. ابھی بھی ہے وہ 46واں حصہ ہے نبوت کا, 46واں حصہ ہے. تو وہ یوسف علیہ السلام نبی تو نہیں تھے, مگر آپ کو خواب کے ذریعے بشارت ہو گئی تھی کہ ایک ایسا دن آئے گا اور جو ہے آپ کے ساتھ یہ ہوگا. اس کو بشارت آ گیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے بھائی اور آپ کے والدین آپ کے آگے جھک جائیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا کرے گا, کیونکہ ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا نا, کیونکہ یعقوب علیہ السلام بہت چاہتے تھے, بہت پیار کرتے تھے. تو یہ 10 بھائیوں کو ہوتا تھا کہ کیا کرو ان کو, جو ہے ایک نے کہا کہ قتل کر دو, تو ان میں سے 10 میں سے ایک نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے نا تو ان کو جب میں ڈال دو, کنویں میں, گہرے کنویں میں, اندھے کنویں میں ڈال دو. تو انہوں نے کنویں میں ڈالے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دے دی تھی کہ وہ آپ کے بھائی اور آپ کے والدین آپ کے آگے جھک جائیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا کرے گا. اور یہ تعبیر 40 سال بعد رونما ہوئی. کتنے سال بعد؟ 40 سال بعد. بعض کہتے ہیں کہ 80 سال بعد. بہرحال حقیقت میں تو اللہ ہی کو علم ہے, اور ہم تو ایک دعا کر کے, ایک کام کی بنیاد ڈال کے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں, اتنے کہ یہ ہوا کیوں نہیں, یہ دعا 5 منٹ میں بالکل ہم کہتے ہیں یہاں ہم نے تہجد پڑھی, یہاں ہم نے مقبول دعائیں پڑھی, یہاں ہم نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ میں محفلوں کا نہیں کہہ رہی, بدعت نہیں کرنی, اپنے آپ میں نے اتنی گڑ گڑائی تو اب بھی نہیں ہو رہا ہے, اور میری تو دعا قبول ہوتی ہی نہیں. میری تو دعا قبول, جہاں آپ نے یہ کہا تو گئی نہیں ہوتی دعا قبول, کیونکہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے نا. آپ کو نہیں کہنا دعا تو مل ہی گئی, 3 طرح سے مل گئی. یا تو کوئی بلا آسمان سے اتر رہی تھی تو آپ کی دعا اوپر چڑھی, تو اس نے دعا نے اس پہ غالب آ گئی, آپ کی دعا غالب آ گئی, دعا ٹل گئی. اور پھر یا تو آپ کی قبول ہو گئی, ٹھیک ہے, فوراً دنیا میں مل گئی, فوراً مل گئی, دیر سے مل گئی, ٹھیک ہے. نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈھیر ہو گئے, اور اللہ انسان کہے گا کہ کاش کہ اتنے ڈھیر دعا کے اتنے اجر ملے, میری دعا قبول ہی نہ ہوتی. دنیا تو 2-4 دن کی تھی نا. تو یہ بے صبرہ ہے. اس کو قرآن نے کہا اجولا. یہ جا کے ذرا آیت ڈالیں گے, اجولا, عین جیم واو لام الف. آپ واٹس ایپ پہ پلیز ڈال دیجیے گا, IT انچارج ہماری عظما جی ڈال دیجیے گا, جزاک اللہ خیر. تو خواب کی تعبیر بھی 40 سال, کوئی علماء کہتے ہیں 80 سال بعد ملی ہے کہ وہ حکومت کرتے ہیں, وہ منسٹر بن جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کہاں کے منسٹر بن جاتے ہیں؟ مصر کے, ایجپٹ کے جو فائنینشیل منسٹر, جس کو آج کی زبان میں ہم کہیں گے فائنینشیل منسٹر بن جاتے ہیں. تو بہرحال حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کب ان کی کتنے سالوں میں خواب کی تعبیر آئی. تو یہ خواب کی تعبیر ایک لمبے عرصے کے بعد ہوئی, جب انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا, اپنے جو کہ منسٹر تھے نا, وہاں کے بادشاہ تھے, تخت پر بٹھایا مصر کے, اور اس وقت ان کے بھائی ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے, جس کا ذکر اس صورت میں آیت نمبر 100 میں ہے. تو 100 اور 111 تک آپ جا کے یہ آیتیں پڑھی گا سورۃ یوسف کی. یہ آپ کا ہوم ورک ہے, وہ یہ آیت ہے. وخروا, یہ مت ڈالیے گا کیونکہ یہ بہت لمبی, آپ پڑھیں گی نا جا کے. وخروا لہو کہیں گی, کبھی کہتی لفظی ترجمے پڑھ کے آؤ, یہ شہناز ہمارے لیے تو مشکل, کبھی کہتی ہے کہ یہ آیتیں پڑھ کے لاؤ. اس کو دورانیہ بنا لیجئے نا, روز کا جو آپ کا قرآن کا دورانیہ آپ کی تلاوہ ہے, اس کو تلاوہ کر لیجئے آپ اپنی. وخروا لہو, صرف یہ لکھ دیں تو آ کے آپ لوگوں کو یاد ہے. بس بتا دی میں آیت نمبر 100. وخروا لہو سجدن, اور یوسف بولے یا ابتی ھذا تاویل رویا. رویا کس کو کہتے ہیں؟ خواب کو, رویا. اور اسی لیے آپ پڑھتے ہیں نا اب تو لفظی رائے رائے, رہا دیکھا, رہا دیکھا, تو رویا.
تو تعویل الرؤیا من قبلی، یہ ہے خواب کی تعبیر ہے، یا ابتی، اے میرے والد، اے میرے پیارے ابا، یہ خواب ہے تعبیر جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا۔ جب وہ تخت پر بیٹھ گئے اور وہ سجدہ ریز ہو گئے تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے والد سے کہتے ہیں، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے، یہ تعبیر ہے جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا میرے خواب کی، قد جعل ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، کیونکہ وہ خواب سچا ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سچے خواب ہوتے ہیں اس کی تعبیر ہوتی ہے اور تعبیر سامنے آتی ہے، لیکن ان کی آ گئی نا۔ اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے بیان کر دے، یعنی کسی سے، یعنی ناپسندیدہ خواب کرے دیکھے تو کسی سے ذکر نہ کرے، لیکن کسی کے سامنے، اس کے سامنے کرے جو خیر خواہ ہو، جو حاسد نہ ہو، اور جو ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کروٹ بدل لے، جس پہلو پر آپ سوئے اسے تبدیل کر لے، اس پر نہ سوتے رہے۔ اگر رائٹ سائڈ سوئے تو آپ لیفٹ سائڈ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اپنا پہلو بدل لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور کسی کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرے، ذکر نہ کرے، منہ سے نہ نکالے، اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا، کیونکہ خواب ہوا میں معلق ہوتے ہیں۔ جہاں آپ خواب کی کسی کو بولتے ہیں اور وہ خواب کی تعبیر کر دیتا ہے، پرندوں کے پروں پہ ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسی مثال دی گئی کہ خواب پرندوں کے پروں پہ ہے، جہاں آپ نے کسی کو کہا اور اس نے خواب کی تعبیر دے دی تو وہ جو ہے نیچے آ جاتے ہیں، وہ وہی ہو جاتا ہے، اس لیے خاموش رہیں، کسی کو نہ بولیں۔ آپ کا طریقہ یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے اور صحابہ کرام سے خود پوچھتے، اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو بتاتے، پھر اس کی آپ تعبیر دیتے تھے۔ تو پلیز اپنے خواب کسی کو نہ کہیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اپنے ارادے کی تکمیل سے پہلے کبھی بھی اپنے ارادے لوگوں کو، اپنے پلانز نہ بتائیں، کیونکہ ہر صاحب حیثیت کے حاسد ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ حاسد ہوتے ہیں۔ تو برا خواب دیکھنے پر سوتے وقت کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، برا خواب دیکھتے وقت کروٹ بدل لینی ہے، بائیں جانب 3 بار، یعنی لیفٹ سائڈ 3 بار تھتکارے، تھو 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 تھو، اور 3 بار تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ناک جھاڑ کر اچھا سا وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صبح جب اٹھیں تو آپ کے ناک کے باسے میں جو ہے شیطان پناہ لیتا ہے، تو اس کو 3 دفعہ جھاڑیں گے، رائٹ نوسٹرل کو دبایا اور لیفٹ نوسٹرل سے جھاڑا، نکالا، سانس نکالی بار، لیفٹ نوسٹرل کو دبایا، نوسٹرل کو اردو میں کیا بولیں گے؟ نتنا، ہاں، اپنا نتنا دبایا اور رائٹ نتنے سے، رائٹ نوسٹرل سے آپ نے نکالا، پھر دوبارہ رائٹ کو دبایا اور آپ نے ہوا نکالی۔ تو 3 بار اس کو ناک کو جھاڑیں، پھر اچھا سا وضو کریں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ برے خواب کا ذکر کسی سے نہ کریں تاکہ وہ نافذ نہ ہو جائے، کیونکہ نافذ ہو جائے وہ ہو جائے گا۔ اچھے خواب کا ذکر صرف اپنے کسی عزیز اور خیر خواہ سے کریں چاہیے، تاکہ کوئی اس سے، آپ سے کوئی حسد نہ کرے، کیونکہ ہر صاحب حیثیت کے جو ہے حاسد ہوتے ہیں۔ اور اپنے ارادوں کی تکمیل سے پہلے اپنا نہ بتائیں کہ میں سفر پہ جا رہی ہوں، میں فلاں کالج یونیورسٹی میں میرے بچے کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، میڈیکل کالج میں ہو گیا، فلاں، کیونکہ اچھی کالجوں میں آج کل ایڈمیشن ملنا بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بچہ اتنا انٹیلیجنٹ ہو، اس کے علاوہ بھی اتنی لائنیں، اتنے کیوں لگا ہے کہ بہت مشکل ہے۔ کچھ چیزیں اس دنیا میں بڑی اس کی اہمیت کا وہ رکھتی ہیں جس سے آپ کو نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پلیز فیس بک پہ جو ڈال رہے ہوتے ہیں، میں ادھر گئی، میں ادھر آیا، یہ تصویریں، پیاری پیاری تصویریں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر ایک درس میں رکھنے والی پورنوگرافی پہ جو ایک جگہ کیا، پھر ہمارے یہاں نہیں کیا نا، میں نے ہمارے یہاں بھی ہوا پورنوگرافی پہ، پھر ہمارے میں ہوا تھا، ہاں کیا تھا نا، ہاں۔ تو اس میں کیا ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کمر دکھ رہی ہے، ٹانگوں میں درد ہے، تو مرد تو اس کو زوم کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر نظر تو لگتی ہے نا سب کی، تو ویسے بھی پردہ ہے غیر مردوں سے تو ہمارا، ٹھیک ہے نا۔ تو پلیز ان باتوں سے اللہ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ تو آپ لوگوں نے بہت تفصیل سے کر لیا تھا، تو اچھا، اس کے بعد یہ دعا ہے نا، پیج نمبر جو آپ کو شیطان سے، ہٹ کنڈوں سے جو برے خواب آتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہ پڑھ کے سوتے ہیں رات بھر حفاظت کے لیے۔ رات بھر حفاظت کی دعا ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیت، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن، پیج نمبر 17،
कुल आमन रसूलु बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताना गुफ़्रानका रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व लहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये आपकी इंग्लिश तर्जुमे वाली है? इंग्लिश तर्जुमे वाली है या खाली उर्दू है? तो पेज 17 पेज 17 मिला? हाँ। फिर सोते में वहशत की दुआ, सोते में वहशत के वक्त की दुआ, नींद में डर और घबराहट महसूस हो तो पढ़े सोते में वहशत की दुआ वक्त की निकालें। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बी व इक़ाबी व शर्रि इबादी व मिन हमाज़ाति शयातीन व यहज़ुरून। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति लती ला युजाविज़ु हुन्ना बर्रुन वला फ़ाजिरुन मिन शर्रि मा यंज़िलु मिनस समाई व मा यारुजु फ़ीहा व मिन शर्रि फ़ितनिल लैलि वन नहारी व मिन कुल्लि तारिक़िन इल्ला तारिक़न यतरुक़ु बिख़ैरि या रहमान वन नहारी मिन कुल्लि तारिक़िन इल्ला तारिक़न यतरुक़ु बिख़ैरि या रहमान। बुरा ख्वाब देखने पर करवट बदल ले, बुरा ख्वाब देखे तो बाईं तरफ यानी लेफ़्ट साइड पे 3 बार थुतकारे और 10 ज़ैल कलमात पढ़े। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानी व शर्रिया, मैं पनाह मांगती हूँ शैतान के शर से और उसके शर से। ठीक है, ये आपको दुआएं पढ़नी है। बस आप इंडेक्स देख लें, शो नंबर 34 है ये। ओके। सोते में आप कहाँ देख रहे हैं? हाँ 34 है। एक तो तफसीर भी है ना उसकी। हाँ ठीक है अपना अपने अलग अलग किताबें अलग अलग दफ़ा छपी है ना, अलग क्योंकि एडिशन होता जाता है ना, तो मुख्तलिफ एडिशन है। ये अलुदा की है, वैया का नस्तईन। अच्छा, वाज़े ख्वाबों पे वाज़े हो गया। अभी तो टाइम बहुत है ना अभी। जी दो नफिल का भी ये कह रही हैं। अच्छा, लिखे हुए आपकी किताब में? अच्छा आपका मिल गया पेज 34। चलें अब इसको हम बंद करते हैं और हम आगे चलते। क्लियर हो गई सारी बातें? सबको क्लियर हो गया? इसलिए प्लीज़ बहुत अच्छा करती है, तो बैग बना के लाई है माशाल्लाह, मार्क कर लेती हैं। ठीक है। और माशाल्लाह जिन्नों का बयान, ये हम उस पर ही पढ़े ना, शयातीन और जिन्नों पर पढ़े था। ज़िक्रिल जिन्नी व सवाबिहिम व इक़ाबिहिम, ये है जिन्नों का जिक्र, उनके सवाब और उनके अजाब। सवाब क्या है? सवाब, हिम उनके प्रोनाउन हो गया ना। इक़ाबिहिम, इक़ाब यानी अजाब, इक़ाब ऐन काफ अलिफ बा, इक़ाबिहिम। तो ज़िक्रिल जिन्ना समझ आ गया? बाबू ज़िक्रिल जिन्ना व सवाबिहिम व इक़ाबिहिम, बाब इस उन्वान का कि जिन्नों का ज़िक्र, उनके सवाब और उनके अज़ाब। जिन्नों का बयान, जिन्नों को भी अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया है और उनकी इबादत करने पर सवाब और ना करने पर अज़ाब होगा। जैसे हमें सवाब और अज़ाब है, ऐसे उनका भी सवाब और इक़ाब है। ठीक है। जिन्नों की तरफ भी अल्लाह ताला ने रसूलों के ज़रिए अहकाम भेजे। मखलूक़ात में सिर्फ जिन और इंसी मुकल्लफ़ नहीं, जिन्हें अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया, इसके लिए उनको इख्तियार भी दिया है और रहनुमाई भी फराहम की है, और रोज़े क़यामत उनको अपने अमाल का हिसाब देना हो। मखलूक़ात में कौन मुकल्लिफ़ है? जिन और इंस मुकल्लिफ़ हैं इबादत के लिए। और किसके लिए? अल्लाह ने क्योंकि उनको रसूल भेजे, उनको इख्तियार भी दिया, रहनुमाई भी फराहम की, और रोज़े क़यामत उनको अपने अमाल का हिसाब देना होगा, क्योंकि रहनुमाई की ना अल्लाह ताला ने, अक़ल दे के भेजी है। तो ये दोनों मुकल्लिफ़ है। ये सिर्फ इन दो मखलूक को हिसाब देना होगा और किसी मखलूक को नहीं देना। बाज़ लोगों ने जहाँ फ़रिश्तों का इनकार किया, वहाँ जिन्नों का भी इनकार किया है। बाज़ लोग हैं जो इनकार करते हैं, अल्लाह की बात नहीं मानते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नों को पैदा किया, और ये जिन ज़मीन पर थे। कहाँ थे? ज़मीन पर थे। ये कहाँ पता चलता है आपको? फसाद फैलाते हैं। जी सूरतुल बकरा में पता चलता है कि अल्लाह ताला कहते हैं फरिश्तों से कि अतजलू फ़ीहा, तो वो कहते हैं अतजलू फ़ीहा वयस्फ़िकु दिमा, कि वो कहते हैं कि आप ऐसे को खलीफा बनाएंगे। फरिश्ते कहते हैं जो खून बहाएगा और फसाद करेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने देखा था, फरिश्ते देख चुके थे कि जब ज़मीन पर
جنات تھے، جنات کو اللہ نے بسایا تھا تو انہوں نے جو ہے بہت فساد کیے تھے، بہت قتل کیے تھے، تو اس روشنی میں وہ بات کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا سارا فساد جنوں کا، تو انہوں نے کہا کہ وہ انسان بھی فساد کرے گا اور جو ہے خون بہائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنوں کو پیدا کیا، یہ زمین پر تھے، پھر ان کو مار مار کر اوشنز پہ بھگا دیا گیا، پانی پر ہیں وہ، لیکن ابھی بھی اس دنیا میں وہ ہے، جگہ جگہ وہ ہیں۔ گھروں میں رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ عامر اور عوامر، اور جو اس میں تنگ کرتے ہیں نماز میں خنزیب ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ پھر انہوں نے زمین پر بہت فساد کیا تو انہیں مار مار کر زمین کے کناروں کی طرف، پانی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ زمین کو پھر انسانوں کے لیے آباد کیا گیا۔ آج بھی یہ جن زمین پر الگ الگ ٹھکانوں پر موجود ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جی، انسان کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہوں، جنگل میں، سفر میں، حدر میں یا صحرا میں، سفر کا اپوزٹ حدر ہے، ہا دعا دا، ٹھیک ہے، آپ جہاں بھی ہوں، اس وقت ہم حدر میں، سفر میں نہیں، یا صحرا میں اپنے آثار چھوڑ کر آئے، اذان، قرآن، سجدہ اور اللہ کے ذکر کے ذریعے جہاں بھی آ جائیں اپنے آثار چھوڑیں۔ آثار کیا ہوتے ہیں؟ اذان دلوائیں اپنے بیٹوں سے، شوہروں سے، بھائیوں سے، جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کو کہے اذان دے، قرآن پڑھیں۔ وہاں پہ پکنک جاتے ہیں تو ٹائم ہو ہی جاتا ہے، اور ہمارے مرد ماشاءاللہ باجماعت نماز کر ہی رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ 3 بھی ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہمارے گھروں میں بڑا اچھا کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ میرا بھائی اور میرے بہنوئی ضرور جماعت کرواتے ہیں، بیٹوں کو بھی کھڑا کرتے ہیں، خود بھی کھڑے ہو جاتے ہیں الحمدللہ، اور قرآن بھی پڑھیں۔ سجدہ ظاہر ہے جب اذان دیں گے تو نماز پڑھیں گے تو سجدہ بھی ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اب تسبیح بھی کریں گے تو اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کچھ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں نماز کے بعد نا تھوڑی سی تسبیح ربنا آتنا پڑھوا دیں گے۔ میں نے اس مسجد میں بھی دیکھا، ہمارے درس ہو رہے ہوتے ہیں مسلم سینٹر میں، وہ صرف 4 فرض وہ جماعت سے نماز کرواتے ہیں، اس کے بعد ہے نا ربنا آتنا ضرور پڑھاتے ہیں، کوئی نہ کوئی دعا، کیونکہ یہ ایک جامع دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کچھ نہ سمجھ میں آئے نا تو وہ پڑھے، اور جو انہوں نے کہا کہ درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ 10 رحمتیں ضرور آتی ہے ایک درود شریف۔ حسنت آف دنیا اور عذاب سے پناہ، تو مطلب وہ پورا کمپلیٹ آ جاتے ہیں نا، حسنات آف دنیا اینڈ وہ عذاب سے، تو یہ پوری جامع، مطلب کبھی ٹائم نہیں رہا تو شارٹ میں یہ دعا کر لیے ختم۔ بہت اچھی بات ہے بتایا کہ یہ پوری جامع دعا ہے، کمپریہنسو دعا ہے، کہ دنیا کی بھی بھلائی مانگ لی، آخرت کی بھی مانگ لی، اور بھلائیاں تو بہت چاہیے ہمیں دنیا میں نا، بچوں کے لیے، اور پھر آنکھیں سے بھی عذاب، تو یہ جامع دعا ہے۔ کچھ سمجھنا ہے تو یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور بھی ہے، وہ سب اس کی آپ کے اس میں ورنہ بھی دعا پر ہی چلے جائیں گے، اس کو پورا کر لیں، جو آتا جاتا ہے وہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر زمین کو پھر انسانوں کے لیے آباد کیا۔ آج بھی یہ جن زمین پر الگ الگ ٹھکانوں پر موجود ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ انسان کو چاہیے کہ جہاں بھی ہو، جنگل میں، سفر میں، حدر میں یا صحرا میں، اپنے آثار چھوڑ کر آئے، نماز کے ذریعے، اذان کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، سجدہ اور اللہ کے ذکر کے ذریعے، تو وہ ذکر ہو جائے گا۔ کچھ بھی ایک دعا کچھ بھی پڑھ لیں نا، پکنک پہ ٹائم کم ہے، آگے جانا ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے، اندھیرا ہونا ہوتا ہے تو ہمیں جلدی ہوتی، جیسے آج کل سمر میں بہت، ونٹر میں بہت ٹائم چھوٹا ہے نا، تو کیونکہ زمین کی جس جگہ پر بھی انسان سجدہ کرے گا یا قرآن کی تلاوت کرے گا یا پھر اذان دے گا تو آس پاس کی جتنی بھی مخلوق سن رہی ہوگی وہ قیامت کے دن گواہ بنے گی، یعنی ہر چیز تسبیح کر رہی، حتیٰ کہ سورج بھی جب صبح طلوع ہوتا ہے نا تو طلوع ہونے سے پہلے وہ سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت چاہتا ہے۔ ہر چیز، چرند پرند درخت سب تسبیح کر رہے ہوتے تو وہ سن رہی ہوتی نا، اور جب آپ تسبیح کرتے تو اللہ کے ذکر کے لیے تو ہر چیز وہ سن رہی ہوتی، تو وہ گواہ بنے گی کہ اس آدمی نے، اس قافلے نے، اتنے لوگ آئے تھے اور انہوں نے جو ہے یہاں پہ، کیونکہ یوم ذن تحدث اخبارا، یہ قرآن کی جو اماں کے پارے میں آیت ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ اس دن تو زمین اپنے اخبار دے گی، خبریں دے گی۔ یوم ذن، اس دن، تحدث، حدیث ہوتی ہے بات کرنا، حدیث کیا ہے؟ بات ہے نا، تو بات کرنا، تحدث اخبارہا، ہاں اس کی زمین مؤنث ہے نا، تو ہاں ہے، ہو نہیں حالفہ، تو زمین جو ہے اس دن خبریں دے گی، اخبار نکالے گی، ساری خبریں دے گی اس پہ کیا ہوا۔ اب اذان کی فضیلت، مؤذن کی اذان جو کوئی بھی سنتا ہے وہ روز قیامت اس کے حق میں گواہ بن جائے گا۔ جتنے لوگ اذان سنتے ہیں ہم بھی گواہ بنیں گے مؤذن نے اذان دی تھی۔ اپنے بچوں کو اذان ہمیں ضرور سکھانی ہے، تو اور جو جب کبھی آپ مل کے بیٹھے نا، آپ کی اگر بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ہاں ایک عمر کے بچے ہیں تو ان کا کمپٹیشن بھی کروائیں کہ تم بولو میں تمہیں یہ دوں گی، میں تمہیں وہ دوں گی نا، کوئی گفٹ رکھیں۔ لڑکوں کی ضرور عادت ڈالیں۔ آپ کو پتہ ہے اونچی گردن ہوگی اذان جو دیتے ہیں، اذان پہ میں نے ایک پورا لیکچر رکھا تھا، آپ لوگ تھے اس لیکچر میں؟
آپ لوگ نہیں تھے؟ تو اب ہم کریں گے پورا ایک لیکچر اذان پہ، آیت الکرسی پہ بھی رکھا تھا. جو ٹاپک آتے ہیں ہم رکھتے ہیں اس پہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرواتا ہم نہیں کرتے. اذان کی فضیلت کے بارے میں ان کو حدیث سنائے تاکہ وہ شوق سے اذان سنیں. وہ لیکچر سے آپ سن لیں نا، وہ کر لیں، ہاں اس کو پڑھ کے سن لیں. اچھا، اب وہی ہے ذکر الجن و ثوابہم و عقابہم، سانپوں کی مختلف اقسام. اس میں سانپ بھی تھے نا ذکر میں. اچھا، نر سانپ کو کیا کہتے ہیں؟ ثوبان. ثا عین با الف نون ثوبان. ثوبان نر سانپ کو کہتے ہیں. ثا عین با الف نون. ثوبان نر سانپ کو کہتے ہیں. جان سفید اور باریک سانپ کو کہتے ہیں. اقائی کیسا سانپ ہوتا ہے؟ سوری، اقائی نہیں، افائی سوری، فا ہے. زہریلا سانپ. اساور کیسا ہوتا ہے؟ کالا ناگ. جا کے پڑھے نہیں، ریویژن نہیں ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک آیت ہے، میں چلاؤں گی کسی دن وہ آیت اور پڑھیں گے ہم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو علم حاصل کرتا ہے اس کے درجات بلند کرتے ہیں. یرفع اللہ درجہ، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے طالب علم کے درجات بلند کرتے ہیں جو اس میں محنت کرتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، کھول کے اس میں تدبر کرتے ہیں، اس کو غور کرتے ہیں. جو پڑھایا جاتا ہے، جو اللہ نے ان کو چوزن ون بنایا نا، تو اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کو اپنا گھنٹہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں اگر اللہ کے لیے آپ نکال لیں. یا ہر نماز کے بعد بھی میں کہتی ہوں آپ 15 منٹ بھی نکال لیں تو 1.25 گھنٹہ ہو جائے گا، تو آپ کا تدبر ہو جائے گا انشاءاللہ. یا کوئی ایسا ٹائم تو ہوگا جب شوہر بیوی بچے آپ کے شوہر بچے بیوی سب مطلب چلے جاتے ہوں گے کام پہ، یا اشراق کا وہ تو آپ کا چاش کا وقت 10 بجے کا 11 بجے کا جو بھی ہے فکر کرتے ہیں. تو جو اللہ کے کلام کو بہت زیادہ اس کو ازبر کرتے ہیں، بہت زیادہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو تدبر کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے. یرفع اللہ درجات، ان کے درجات بلند کرتا ہے. جس طرح کا اس لیول کا علم حاصل کرتے ہیں. سمندر کی مچھلی بھی دعائیں کرتی ہیں. یہ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی جاتے تھے نا تو 2 گروہ ہوتے تھے. ایک گروہ ہوتا تھا عبادت کر رہا ہے، بہت نمازیں ہے نا، عابد زاہد جو بہت زہد و تقویٰ اور عبادت. ایک گروہ ہوتا تھا جو دین کی باتوں میں غور و فکر کرتے تھے، ایک دوسرے کو حدیث سناتے تھے، آیتیں سناتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ عالم کو عابد پہ جو ہے بہت زیادہ درجہ ہے. عالم کا درجہ عابد سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ عالم علم حاصل کرے گا جبھی تو اتنی عبادت و زہد و تقویٰ اور کرے گا اور وہ علم پھیلائے گا، تو دنیا میں ظلمت کے اندھیرے ختم ہوں گے، دوسرے لوگ بھی اللہ کے قریب آئیں گے نا. اور ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، the gist of the حدیث، کہ عالم کو عابد پہ اتنی فضیلت ہے جیسے سورج، جیسے چاند کو ستاروں پہ. کیا پڑھا تھا؟ ایک گروہ جائے گا وہ چاند کی طرح اس کے چہرے روشن ہوں گے. دوسرا پہلا گروہ جنت میں جانے والا، تو وہ گروہ نہیں بننا ہمیں. جبکہ آپ دیکھیں ہاؤ مینی آف یو آر دا چوزن ون، اونلی 5 6 1 2 3، کتنے ہیں ہم اس وقت؟ 7. اور یہ تو ان کا تو بس نہیں چلتا ہوتا کہ آ جائیں، لائن پہ ہوتی ہیں، ریکارڈنگ سن رہی ہوتی ہے، بیچاری کہاں سے کوشش کر رہی ہوتی. تو پلیز آپ اس کو فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے. تو ثوبان نر سانپ کو کہتے ہیں میل. جان سفید و باریک سانپ. افائی زہریلا سانپ. اسافر کالا ناگ. آپ سسم نے دھاری دار دم کٹے سانپوں کو مارنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ دونوں انسانوں کو نابینا کر دیتے ہیں اور حمل تک گرا دیتے ہیں. دم کٹا اور 2 دھاری دار، ٹھیک ہے. سانپ جو گھروں میں رہتے ہیں ان کو عوامر یا عامر کہتے ہیں. عین واو الف میم را عوامر. عامر عین الف میم را. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھریلو سانپوں کے لیے فرمایا 3 دن تک ان کو ڈراؤ کہ ہمارے گھر سے چلے جاؤ، ہمیں مت ستاؤ، کیونکہ جنات ہو سکتے ہیں، اگر پھر بھی وہ نہ نکلے تو ان کو مار ڈالو. اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بات صحیح اور پکی ہونی چاہیے. بیچاری وہ تو آؤٹ آف نو نالج بیچاری بیٹھی ہوئی تھی ہماری بہن، انہوں نے کہا 3 دفعہ کہہ دو، جیسے طلاق کو 3 دفعہ کہہ دیتے ہیں. اچھا، کوئی سوال پوچھا گیا کہ فلاں ہے، تو کسی نے اس دن ہماری محفل میں کہا نہیں وہ تو چلی گئی ہیں. پھر ہمیں ایک پکی سچی بات رفت بہن سے پتہ چلی کہ وہ مجھ سے ملنے آئی تھی، ہماری فلاں بہن، اور وہ ہیں اس وقت نیو یارک میں، کیونکہ ہم ان کے لیے پریشان ہو رہے تھے. پلیز علم کے بغیر کوئی بات نہ کریں. حالانکہ یہ بھی نہ بولیں کہ ہماری فلاں بہن چلی گئی ہیں،
وہ چلی تو گئی ہیں لیکن اب وہ دوسری بہن کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ آ گئی ہیں، مجھ سے ملنے آئی تھی. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے ایٹیکیٹ صاحب، ہم قرآن پڑھنے والے نا، ہمارے جو ہے نا طریقے یہ نہیں ہونا چاہیے. بات کنفرم کرنی ہے. اب کیا ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ چلی گئی ہیں اگر رفت بہن اس دن نہ ہوتی. اسی لیے دنیاوی باتیں ہوں، کسی بہن کی انفارمیشن ہو یا دینی باتیں ہوں، پلیز کنفرمیشن کے بغیر نہ کہیں، کبھی نہ کہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ بیچاری اتنا کنفیوژن اس دن پیدا ہوا سب کو کہ 3 بار کہہ دیں چلے جاؤ، تو وہ سانپ کو 3 بار کیسے، وہ ہے نہیں اس وقت، وہ کہیں چلا گیا، آپ کو دیکھ کے چھپ گیا، بات نہیں سن رہا ہے، ڈر کے مارے کیا کر رہا ہے، تو 3 دن کہنا ہے. دیکھیں پھر یہ بات کنفرم ہو گئی. اس طرح ایسی محفلوں میں ہم علم میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہوتے ہیں. جب تک تحقیق نہ ہو پکی ہو نہ کہیں. 3 دن تک ان کو ڈراؤ کہ ہمارے گھر سے چلے جاؤ، ہمیں مت ستاؤ کیونکہ یہ جنات ہو سکتے ہیں، اگر پھر بھی وہ نہ نکلے تو ان کو مار ڈالو. سانپ جنات کی مسخ شدہ شکل ہے، یعنی جنات ہوتے ہیں نا تو سانپ کی شکل میں آتے ہیں تو مشق شدہ شکل ہے. اور وہ کتے کی طرح بھی ان کا چہرہ اور ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے حدیث پڑھی نا کہ وہ ایک صحابی فرما رہے تھے کہ میرے والد کے خلیان تھے، تو خلیان سے کیا ہوتا تھا کہ کھجور بہت چوری ہو جاتی تھی، تو انہوں نے پکڑ لی چوری. ایک جوان سا تھا لیکن اس کی شکل جو ہے ڈاگ کے مشابہ تھی اور بال بھی کتے جیسے تھے، تو اس کو پکڑ لیا. تو وہ چوری کرنے، ہمیں پتہ چلا تم بہت سخی ہو، بہت تو سخاوت کرتے ہو، تو ہم اپنا حصہ لینے آئے ہیں تمہارے مال میں سے نا. پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا تھا. شیطان یا جن سانپ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، شیطان بھی کرتا ہے اور جن بھی کرتا ہے. دونوں چیزیں ہمیں واضح ہو گئی. مدینے میں کچھ جن تھے جو اسلام لے آئے تھے. ٹھیک ہے. اب ہمیں کیوں سانپ کو وارننگ دینی ہے 3 دن تک؟ سانپ کو وہ جن ہوگا تو مسلمان جن بھی ہوتے ہیں نا، مسلمان جن بھی، کیونکہ ہمیں سورۃ الجن بتا رہی ہے نا، اور 2 جگہ اور بھی آتا ہے کہ انہوں نے قرآن سنا. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بتانا ہے، کیونکہ اگر وہ جن ہوگا تو، اگر وہ جن اور شیطان ہوگا تو چلا جائے گا، اور ایک تو وہ سیدھا بل نہیں کھائے گا، ہے نا. سانپ حالت احرام میں بھی مارے جا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناح کے مقام پر ایک احرام باندھنے والے کو سانپ مارنے کا حکم دیا. کیوں؟ احرام میں تو نہیں مارنا ہے، احرام میں تو حرام ہے، کیونکہ وہ نقصان پہنچا دے گا نا ہمیں. ٹھیک ہے. اور 5 کون سے موذی ہیں؟ کتا. جی جزاک اللہ خیر. اچھا اس کو پڑھا ہے آپ نے جا کے اس کو آپ نے ریویژن کیا ہے. اچھا اچھا. اس کے بعد ہے عمومی طور پر سانپ کو مارنے کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے ہماری ان سانپوں سے لڑائی شروع ہوئی ہے ہم نے کبھی ان سے صلح نہیں کی. جس نے ڈر کے مارے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے. ان سے صلح نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر ان کو ڈر کے چھوڑ دیا تو ہم میں سے نہیں، کیونکہ اگر اس نے آپ بچ گئی، جا کے کسی دوسرے کو کاٹ دے گا تو آپ دوسرے، کتنا آپ ثواب ہے نا کہ آپ دوسرے کو بچا رہی ہیں. ان کو چھپکلی کو آنٹی آپ اپنے سامنے سانپ آ کے مارنے کی ہمت نہیں تو کیسے کریں گے؟ ہاں اللہ تعالیٰ دے گا. ایمان مضبوط. ابھی کیا پڑھا یعنی ابھی کیا آیا تھا کہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا ان چیزوں سے ہم نہیں ڈریں گے. ٹھیک ہے نا. تو آخر یہ قریش کی بھی عورتیں جو خواتین جنگوں پہ بھی تو جاتی تھیں، اور جو ایک خاتون تو انہوں نے تو یہ کیا تھا کہ اپنے پاس نیزہ رکھ لیا تھا کہ کوئی یا رسول اللہ، ہاں بی بی عائشہ کے پاس بھی نیزہ تھا کہ اگر میرے سامنے کوئی آیا تو میں مار دوں گی دشمنوں کو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہر قسم کے سانپوں کو قتل کرو لیکن ان سفید سانپوں کو نہیں جو چاندی کی چھڑی کی مانند ہو اور سیدھے چلے بل نہ کھائیں. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ سانپ کی شکل میں جن ٹیڑھا ہو کر نہیں چلتا. سانپ اصلی ہے تو وہ بل کھائے گا، اگر جن ہے تو سیدھا چلے گا. لاکھ آپ کتنا بھی انہوں نے روپ تو دھار لیا لیکن وہ صفت نہیں پیدا کر سکتے. اللہ نے بنایا ہے نا، تو وہ ٹوٹل وہ صفت نہیں پیدا کر سکتے، تو وہ بل جو ہے نہیں کھا سکتا. شیطان اور سانپ کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے. نظر بد بھی سانپ کی طرح ہی ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے ڈس لیتی ہے، اس لیے نظر بد اور سانپ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے، اور دعا بھی ہے ساتھ ہی آئی. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. شیطان کو بھی کہہ دیا، عین کو بھی، نظر بد کو بھی کہہ دیا، کیونکہ نظر بد بھی سانپ کی طرح ہی ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے ڈس لیتی ہے، اس لیے نظر بد اور سانپ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے. تو یہ دعا سب کو یاد ہے نا، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. تو بچوں کو پڑھ کے وہ دعا وہ کریں.
اچھا اب جوڑوں کا درد ہو یا کچھ بھی ہو سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بھی سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور جی چاروں کو جزاک اللہ، سورہ بقرہ کی آخری آیت بالکل آپ لوگوں نے صحیح کہا، سورۃ التوبہ کی آخری آیت بتائیں کیا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ میں نے بھیجی بھی تھی سب کو، اور 4 کل، اور صرف جوڑوں کا درد نہیں، سب پہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، سب پہ پڑھ لیں۔ آرتھرائٹس والی وہ بیچاری ہماری بہن نہیں ہے، میری طرح ان کو بھی آرتھرائٹس ہے، ہماری زرینہ بہن، تو ان کے لیے ان کو بھی بتاتے، خیر وہ میں بتا دیں گے۔ اوکے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عاصم بن علی، یہ آپ کی حدیث نمبر 509 ان سے لی ہے امام بخاری نے، عاصم بن علی سے حدیث 509۔ یہ عاصم بن علی جو حدیث کے حافظ تھے، جس طرح قرآن حفظ ہوتا ہے نا، اس طرح انہوں نے احادیث بھی حفظ کی ہوئی تھی۔ یہ صدوق کس کو کہتے ہیں؟ صدوق، سین صاد دال واو قاف، صدیق سے ہے نا، وہ سچے تھے، وہ بہت صدوق جب آ جائے تو بہت زیادہ سچا ہے نا، وہ بہت سچ بولنے والے تھے، حدیث کے حافظ تھے تو ظاہر ہے سچے ہی تھے، اور شعبہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ عاصم بن علی، حدیث نمبر 509۔ عبداللہ بن احمد سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ صحیح حدیث والے تھے، بہت کم غلطیاں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو بتایا۔ ابو حسین بن ممنادی نے کہا کہ بغداد میں ان کی مجلس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موجودگی کا اندازہ لگایا جاتا تھا، اور ان لوگوں کو ہارون الدیق اور ہارون المکھلا املا کراتے تھے۔ دیکھیں ان کے یہاں کون دو آدمی املا کرتے تھے ان کی حدیثوں کو، ہارون الدیق اور ہارون المکھلا املا کراتے تھے، اور ابھی صرف ڈکٹیشن جو بولتے جا رہے ہیں نا، ڈکٹیشن جیسے یہ لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ ابو حسین المنادی نے کہا کہ ان کے متعلق کہتے ہیں عاصم بن علی کے کہ ان کی مجلس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موجودگی کا اندازہ لگایا ہے۔ کتنے؟ 1 لاکھ۔ آج ایسی مجلسیں ہیں 5 اور 7 بہت مشکل جمع ہوتے ہیں۔ یہ اتنا شوق تھا، اتنا دین ان کو پتا تھا کہ روحانی غذا ہے نا، یہ ہمیں دنیا بھی سنوارے گی اور ہماری آخرت بھی۔ جب تک ہم دین نہیں لیں گے ہم کامیاب۔ اولئک هم المفلحون، کیا کہا سورۃ البقرہ میں کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون؟ جو ایمان لاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ مال خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں، اور کتاب پہ چلتے ہیں۔ تو ان کو پتا تھا کہ مفلحون کب ہوں گے، ہماری فلاح کس میں ہے، ہم فلاح بنیں گے، کسان بنیں گے۔ جیسے کسان محنت کرتا ہے ایسے اس دین پہ محنت کریں گے تو ہماری فلاح کامیابی ہے۔ فلاح اردو کا بھی لفظ ہے نا، کامیابی اور سکسیس ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ تو 1 لاکھ کا 1 لاکھ کے مجمع کی موجودگی کا اندازہ لگایا گیا، صرف کیلکولیشن نہیں کی گئی، اتنا اندازہ لگایا، اس سے زیادہ بھی۔ اس دور میں مائک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، جب مائک نہیں تھے نا اس دور میں، تو استاد کی آواز جہاں تک پہنچتی وہاں ایک شخص کھڑا ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے سمجھے کہ 50 لوگوں تک آواز پہنچی اس کرسی تک، تو وہاں ایک کھڑا ہو جاتا، ٹھیک ہے، جو استاد کی بات سن کر آگے مجمع کو پہنچاتا۔ یہاں سے 50 تک پہنچی، اب 50واں آدمی جو ہے وہ آگے مجمع تک پہنچا، اس کی آواز دوسرے 50 تک پہنچی تو تیسرا آدمی وہاں کھڑا ہوتا، 100 آدمیوں سے سنا، پھر وہ دوسرے 50 کو، یعنی ایمانداری کتنی تھی اور حافظہ کیسا تھا۔ ہم تو ایک جملہ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو استاد کی بات سن کر آگے مجمع کو پہنچاتا، پھر جہاں تک اس شخص کی آواز پہنچتی وہاں دوسرا شخص کھڑا ہوتا، وہ آگے بات پہنچا، یوں لاکھوں لوگ سنتے تھے۔ 50 یعنی کھڑے ہونے والے کتنے تھے؟ مائک نہیں تھا۔ تو نالج ہیز نو باؤنڈ، آپ نہیں کہہ سکتے کہ نو ایکسکیوز کہ میں نالج نہیں لے سکتی۔ اور کس پہ بیٹھتے ہوں گے؟ مٹی پہ، اس پہ دھوپ گرمی، کتنی محنت ہے۔ یہ بھی آپ وسلم کے بعد کی بات ہے، یہ سارے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ عمران حفص السدوسی، تو امام بخاری جو حدیثیں لکھ رہے ہیں اوپر والوں کو بھی تو توجہ دیں، وہ بھی تو استاد ہیں، تو شاگرد بھی بڑا کام کر سکتا ہے، آپ کو کیا پتہ چلا۔ اور امام بخاری کے زیادہ تر استاد جو ہیں وہ یا تو قصائی ہیں، کوئی قصائی کا بیٹا ہے، اس دن آپ نے پڑھا تھا نا۔ تو جو ڈپرائیو لوگ ہوتے ہیں نا، ہم پریویلیج لوگ نہیں اتنا آگے بڑھتے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے، دیکھیں میں نے اپنی جتنی عمر گزری میں نے یہ تجربہ دیکھا ہے کہ جو ڈپرائیو بچے ہیں وہ بہت آگے نکل گئے، اور پڑھے لکھے جو ہمارے پریویلیج بچے ہیں، ہم نے ہر فیسلٹی، وہ آگے تو نکل گئے پڑھنے میں، لیکن جو
ہاں جو کامیابی، جو محنت اور جو والدین کی عزت، جو بزرگوں کی عزت، رشتہ داروں کی عزت اور جو فیملی کو لے کے چلتے ہیں، وہ امیر بچہ نہیں چلتا. اس کو امیری نے یہی تو پیغمبروں نے کہا اللہ سے. مترفی کے لفظ سنے نا کہ اللہ جس کو زمین میں آپ نے ان لوگوں کو نوازا ہے تو یہ اور دور بھاگ رہے، تو ان کو چوٹ نہیں ہوتی، ان بچوں کو چوٹ نہیں ہوتی. وہ بچے پاکٹ منی بھی جوڑ رہے ہوتے اور وہ زیادہ ماں باپ کی عزت اور وفادار ہوتے. میں نے تو یہ دیکھا ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں سب کی نہیں بات، ہم یہاں پہ ہر بات ہم کامن بات کرتے ہیں یہاں پہ. یعنی میں نے تو اپنا موسٹلی یہ تجربہ دیکھا ہے کہ یہ دیکھا ہے. اللہ میں سب کے بچوں کو اچھا کرے، ہمارے بچوں کو بھی ایسا بنا دیں کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ہم اپنے والدین کے لیے بن جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پیغمبروں نے بھی یہی بات کہی کہ جو مترفی جو ہے نا، جو جن کو اللہ نے نوازا بہت ہے، وہ بہت فخر غرور اس میں آگے اللہ کی بات. نبوت کے اس میں بھی پوچھا تھا نا، نبوت کیسے، تو وہ بولے سب سے زیادہ غریبوں میں پھیلے گی. تو اس سے انہوں نے میرے خیال سے وہ جو ابو سفیان سے حبشہ کے بادشاہ، ہاں ہاں فالو کرنے والے سب سے نیکسس نہیں کیا نام تھا وہ جو کرسچن کنگ تھا. پہلی کتاب الوحی میں آپ نے پڑھا تھا. ہاں ہریکل نے پڑھا. ہاں سب سے زیادہ غریبوں میں، ہاں کم طبقے والے لوگوں میں وہ ہاں زیادہ ابزارب کریں گے. اس کو یہ دیکھنا تھا کہ نبی ہیں کہ نہیں سچے. تو اس نے ابو سفیان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ان کو ماننے والے جو ہیں وہ امیر ہے یا غریب ہے. انہوں نے کہا کہ غریب لوگ ہیں. تو کہا یہ نبوت کی نشانی. پھر سارا بتایا تھا نا، میں یہ اس لیے پوچھ رہا تھا. تو نالج ہیز نو باؤنڈ. ٹھیک ہے. تو وہ دیکھیں اس طرح سنتے تھے. اب لاکھ کے لیے کتنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہوں گے. اب آپ نے پچھلی دفعہ ایک صحابی کا پڑھا تھا، مسلمہ صحابی نہیں تھے وہ بھی، عبد بن مسلمہ. انہوں نے کیا کہا تھا، کیا تھا ان کے متعلق؟ ان کا بھی یہی تھا نا. نہیں، ایک اور کا پڑھا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ میں تجارت اور علم کو ساتھ کر لوں، تو انہوں نے تجارت چھوڑ دی اور علم حاصل کیا کہ نہیں اس طرح علم نہیں حاصل ہوتا. جبھی تو یہ پہنچا ہے، ورنہ اگر ایسے لوگ نہ ہوتے جو علم کو سیریسلی نہ لیتے تو ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا ہم تک. اچھا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہم آتے ہیں، چلتے ہیں. عمران حفص السدوسی، ہاں تو وہ آگے چلتے ہیں. عمران حفص السدوسی کہتے ہیں کہ ہم نے عاصم بن علی سے سنا. عاصم بن علی کے متعلق کہہ رہے ہیں آپ. عاصم بن علی کو پہلے جس سے امام بخاری نے حدیث لی ہے. ٹھیک ہے. عاصم بن علی سے سنا کہ معتصم نے جامع رصافہ کے باغ کے کھلے میدان میں ایک شخص کو بھیجا کہ جو ان کی مجلس میں حاضرین کا اندازہ لگائے. کہاں پڑھا رہے تھے وہ؟ جامع اور رصافہ کے باغ کے کھلے میدان میں. کوئی جامعہ تھی، کوئی یونیورسٹی، اور رصافہ تھی، اس کے کھلے میدان میں وہ پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا. کون بھیجتے؟ عمران حفص سدوسی کہتے ہیں کہ ہم نے عاصم بن علی سے سنا کہ معتصم نے جامع رصافہ کے باغ کے کھلے میدان میں ایک شخص کو بھیجا کہ جو ان کی مجلس میں حاضرین کا اندازہ لگائے. تو انہوں نے دیکھا کہ عاصم چھت پر بیٹھے تھے. عاصم کہاں چڑھ گئے؟ چھت پر چڑھ گئے کہ سب ان کو دیکھ سکیں، اور لوگ میدان میں رش کی وجہ سے منتشر ہو کر بیٹھتے تھے. حتیٰ کہ ایک دن میں نے ان سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں لیث بن سعد نے بیان کیا کہ ان کو بار بار لوٹانے کا کہا جاتا تھا، تو انہوں نے 14 دفعہ ایک ہی بات کو دہرایا تاکہ لوگ سن سکیں. وہ چھت پہ اس لیے بیٹھ گئے کہ لوگ ان کو دیکھ سکیں، کیونکہ میدان میں جب بیٹھتے تھے نا تو لوگ منتشر ہو جاتے تھے. اب وہ چھت پہ بیٹھ دیکھیں نا، اور لوگ میدان میں رش کی وجہ سے منتشر ہو کر بیٹھتے تھے. رش ہوتا تھا تو منتشر ہو جاتے تھے. حتیٰ کہ ایک دن میں نے ان سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں لیث بن سعد نے بیان کیا کہ ان کو بار بار لوٹانے کو کہا جاتا تھا، تو انہوں نے 14 دفعہ ایک ہی بات کو دہرایا تاکہ لوگ سن سکیں. یعنی وہ تنگ بھی نہیں آتے تھے کیونکہ آواز نہیں جاتی تھی، تو ان کو کہا تھا لوٹائیں لوٹائیں لوٹائیں، تو 14 بار انہوں نے لوٹائیں. معتصم کے اندازہ لگوانے سے پر پتہ چلا کہ لوگوں کی تعداد 1,20,000 تھی کہ ان کے اس میں مجلس میں. احمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس خواب میں کوئی آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم عاصم بن علی کی مجلس کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہ اہل کفر کو بہت غصہ دلواتے ہیں. احمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ ان کو خواب آیا کہ تم عاصم بن علی کی مجلس کو پکڑ لو کیونکہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اہل کفر کو غصہ آ جاتا ہے. یعنی اچھی سچ باتیں کرتے ہیں. دیکھیں یہ ان کے متعلق یہ ساری باتیں ہیں. عاصم بن علی. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں سعد بن ابی وقاص. یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سابقون الاولون میں سے تھے. سابقون الاولون کون ہوتے ہیں؟
वो साथ में ये अशरफ मुबशर में भी था ना, साथ में हाँ जी, साबिकुन अल-अव्वल वो होते हैं, साबिक तो पहले, अल अव्वल तो अव्वल के भी अव्वल, सबसे अव्वल जो है ईमान ले आए, और अशरा मुबशरा में से थे। ये उन 6 लोगों में से थे जिन्हें उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शूरा कमेटी के लिए मुकर्रर किया था। हज़रत उमर कौन से खलीफा थे? दूसरे नंबर के खलीफा थे। तो ये जब तक जिंदा थे साद बिन अबी वक़ास, इतना इल्म था, शूरा ऐसे नहीं दे दी जाती, शूरा कमेटी के भी मेंबर थे ये। किसने उनको चुना था? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, इल्म की वजह से चुने जाते हैं। शूरा मुशावरती कमेटियों में कौन होते हैं? जिनके पास इल्म होता है ना, तो उनको चुना था। उनके लिए आप सल्लल्लाहु ने एक जुमला बोला जो किसी के लिए नहीं बोला था। किन के लिए बोला आपने? साद बिन अबी वक़ास, ऐ साद तुम तीर अंदाजी करो, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। सारी जंगों में भी गए, तीर अंदाजियाँ भी की। ये अशरा मुबशरा में सबसे आखिर में 55 हिजरी में फौत हुए और बकी में दफन है, यानी सबसे आखिरी साहबा जो जिन लोगों का इंतकाल उनमें आखिरी साहबा थे। आप सल्लल्लाहु के 55 साल बाद, आपकी वफ़ात के 55 साल बाद, यानी आपकी 55 हिजरी में वो उनकी वफ़ात हुई, और बकी के जो कब्रस्तान है जो मक्के में, हाँ मदीने में है ना, मस्जिद नबी के सोर से थोड़ा दूर, वहाँ दफन है। अब ये हदीस नंबर 523 में आपने पढ़ा था इसहाक इब्ने मंसूर को, ठीक है। इसहाक इब्ने मंसूर ये इमाम और फ़क़ीह थे। फ़क़ीह तो हम समझते हैं ना, जो फ़िक़्ह का इल्म जानते हैं, हदीस का फ़िक़्ह जानते हैं, कुरान की फ़िक़्ह, इसकी फ़िक़्ह। हाफिज़ और हुज्जत, उनकी बात कबूल की जाती थी। ये मरवज़ी थे और निशापुर में उतरे, यानी निशापुरी थे। 170 हिजरी के बाद पैदा हुए। उन्होंने अहादीस रिवायत की, सिका और मामून थे। हाकिम बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि ये हदीस के इमामों में से एक इमाम थे, माशाअल्लाह। जाहिद थे और सुन्नत पर अमल पैरा होने वालों में से थे। ये 251 हिजरी में फौत हुए, यानी इसके बाद तक कितना काम होता रहा है। देखें आप सल्लल्लाहु की हिजरी से आप देखें, अंदाज़ा लगाएं, 251 हिजरी में ये फौत हुए। अच्छा, उसके बाद है, ये तो हम कर चुके, जुन्नों को भी अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया। अजान की फजीलत भी हो गई, सोबान ये भी हो गया। उसके बाद मदीने में कुछ दिन ईमान ले आए थे, ओके। उसके बाद बाब खैरी माल मुस्लिम गनमो यदबा बिहा शाफल जिबाली, बकरी जन्नत का जानवर है। मुसलमान का बेहतरीन माल बकरियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरियों का गुबार झाड़ कर साफ़ कर दो, उनकी जगहों को पाकीज़ा बनाओ, बारे के एक जानिब नमाज पढ़ लो। बकरी का बारा साफ़ करके नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तो बारे और यही चीज़ें होती थी ना, तो उसको साफ़ करके नमाज पढ़ लेते, क्योंकि जन्नत के जानवरों में से है, इसलिए उनके घर में होने से बरकत होती है। जन्नत के जानवरों में से अल्लाह ताला ने हर नबी को बकरियां चराने का हुक्म दिया। क्यों? कोई नबी ऐसा नहीं जिसने बकरियां ना चराई हो। क्यों? क्योंकि हर किसी बकरी का टेम्परामेंट अलग होता है जी, तो उसको उसके हिसाब से उसको टेम करना होता है। तो जी, अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी आए, कि हर किसी के मिजाज के हिसाब से उसको टेम किया जी। जाए। इसके अलावा वो बकरियों को जो चराने के लिए बाहर भी लेकर जाते हैं, तो वो फिर अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत में गौर फिक्र। बिल्कुल सही बात की आपने, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को बकरा चराने का हुक्म दिया। कोई नबी ऐसा नहीं जिसने बकरियां ना चराई हो। आप सल्लम ने फरमाया, मैं भी कभी मक्का वालों की बकरियां चंद खीरात पर चराया करता था, जियाद के मुकाम पर। बकरियां घर के अंदर नहीं बांधी जा सकती, उनको लाजमी बाहर लेकर जाकर चराया जाता है, जिससे इंसान बहुत सी चीज़ों में गौर व फिक्र करता है, जो आपने बताया, और लीडरशिप का पॉइंट उन्होंने बताया। तो बकरियां चराने में सीखने के बहुत मौके मिलते हैं, और इंसानों की तरबियत करने आ जाती है। जैसे कि उन्होंने कहा, हर बकरी का टेम्परमेंट अलग होता है, और तो वो लीडरशिप क्वालिटी आती है, उसके मिजाज के मुतालिक चलना होता है। और बकरी को तो बहुत देखना होता है, किसी के रेवड़ में जाके उसका सब चढ़ गई तो वो नुकसान किसी का करके आ जाएगी, ठीक है ना। और भेड़ चाल भी होती है ना, एक बकरी जहाँ चली सब उसके पीछे चल रही, तो उसको बहुत ज़्यादा टेम करना, बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। उनकी हिफाजत के लिए सब्र और बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि वो इधर उधर चढ़ने चुगने चली गई, एक चली तो दूसरी चली गई, उनको पकड़ के लाओ। तो इसलिए बस तमाम पैगंबरों ने बकरियां चराई कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी के लिए और सब्र और बर्दाश्त के लिए अल्लाह ताला ने उनकी ट्रेनिंग की। बकरी के अलावा किसी और जानवर से अकीका नहीं किया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का गोश्त बहुत पसंद था, खासकर दस्ती का गोश्त। तो दस्ती का गोश्त हम खाएंगे तो सुन्नत हो जाएगी, ठीक है। बकरी का गोश्त पूरा भी खा लेंगे, पसंद था आपको। अच्छा, उसके बाद
آتا ہے کہ اچھا، اور ایک اور بھی بات تھی کہ بکری کے لیے نا، عقیقے کے لیے آپ جو ہے ضروری نہیں کہ میل ہو یا فیمیل ہو، جو بھی مل جائے، بچہ بچی کے لیے، بیٹا بیٹی کے لیے، لڑکا لڑکی کے لیے، جو بھی مل جائے، میل مل جائے فیمیل مل جائے، آپ ذبح کر دیں شام کے وقت۔ اچھا، اس کے بعد شام کے وقت بچوں کو گھر میں روکنے کا حکم۔ ابلیس اپنے لشکروں کو زمین میں فتنہ پھیلانے کے لیے غروب آفتاب کے وقت بھیج دیتا ہے۔ ہماری جو آیت تھی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق کیا ہے جی رات، وقب کیا ہے داخل ہو جائے، چھا جائے، کہ جب اندھیرا، غاسقین اندھیرا ہے جبکہ وہ چھا جائے، تو اس وقت کی بات ہے کہ اندھیرے میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ شراب بھی لوگ پیتے ہیں، کلبز بھی چل رہے ہوتے ہیں، نائٹ کلبز بھی چل رہے ہوتے ہیں، چوریاں ڈکیتی بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ جنات بھی پھیل جاتے ہیں۔ تو شام کے وقت بچوں کو گھر میں روکنے کا حکم۔ ابلیس اپنے لشکروں کو زمین میں فتنہ پھیلانے کے لیے غروب آفتاب کے وقت بھیجتا ہے۔ رات کا اندھیرا شروع ہو تو بچوں کو گھر میں روک لے، عشاء کی ایک گھڑی گزرنے تک روکے رکھیں، کیونکہ اس وقت شیطان ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ اس کے بعد بہرحال نکال سکتے ہیں نا بچوں کو عشاء کی ایک گھڑی کے بعد، اس کے بعد تو جاتے ہی نہیں بیچارے، کھانے پینے سونے کا ٹائم ہے، جسٹ ان کیس چھٹیاں ہیں، بہت دل لگ رہا ہوتا ہے باہر بچوں کا، تو ہم کہتے ہیں چلو ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، کھیلے بھی۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے۔ دروازہ بند کرتے وقت، چراغ بتی بجھاتے وقت جب آپ بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرتے ہیں تو شیطان دروازہ نہیں کھول سکتا۔ پانی اور کھانے کے برتن ڈھانکتے وقت ڈھکن نہ ہو تو درمیان میں کوئی چیز آڑی رکھ دیں، جیسے پینسل، چمچہ، لکڑی وغیرہ، تاکہ وہاں وباؤں اور شیطان سے حفاظت ہو سکے۔ اور سال میں ایک دفعہ وبا نکلتی، ایپیڈیمکس پھوٹتی ہے، اس لیے بھی کون سی رات ہو کون سا وہ ہو، تو اس لیے بھی ڈھک کے رکھے اپنے چیزوں کو۔ تو ہم نے دیکھا الٹے گلاس بھی، الٹے پلیٹیں میں نے تو دیکھا تھا اپنے بڑوں کو رکھتے ہیں نا۔ اچھا، اب ہمیں حکمت کی باتیں کیا ملتی ہے سنت کی روشنی میں، کہ دودھ پی کر دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ دودھ پینے کے بعد کلی کرنی چاہیے کیونکہ دودھ میں چکنائی ہوتی ہے۔ دھوپ اور چھاؤں کے بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی۔ ویسے بھی ٹھنڈا گرم کا افیکٹ اچھا نہیں ہوتا، جبھی تو مائکرو کی بھی آ جاتی ہے اخباروں میں کہ اب نہیں مائکرو اوون میں مت چلائے، ٹھنڈے سے گرم، بہت زیادہ فروزن چیز سے اس کو گرم نہ کریں، اس کے بھی ایفیکٹس ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں جو شیاطین رہتے ہیں ان کو عوامر کہتے ہیں، ان سے محفوظ رہنے کے لیے حفاظت کی دعا پابندی سے پڑھیں۔ آپ کے پاس دعاؤں کی کتاب ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، حفاظت کی دعا آپ روز پڑھیں۔ گھروں میں واش روم کا دروازہ بند رکھیں تاکہ وہاں رہنے والے شیاطین سے حفاظت ہو سکیں۔ اٹیچ باتھ ہو یا وہ اٹیچ باتھ میں تو پھر میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا رہے گا ساری رات، اس کو آپ بند کریں کیونکہ وہ شیاطین کی جگہ ہے نا۔ جبھی تو ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ مجھے شیطان، جنیوں اور جنات سے بچا۔ تو یہ دعا ہے۔ اس نکلنے کے بعد غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کہ اللہ تعریف اس خدا کی جس نے مجھ سے تکلیف دور کی اور عافیت بخشی، ٹھیک ہے۔ بکری خاص کر فتنے کے دور میں کام آنے والا جانور ہے، انسان کا اس پر گزر بسر ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوگوں پر عنقریب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ بکریاں اس کے مالک کو مروان کے بنگلے یا گھر سے زیادہ محبوب ہوں گی۔ گھروں میں رہنے کی بجائے بکریوں کو چرا کر گزارا کرنا ان کو عزیز ہو جائے گا۔ یہ وقت آنے والا ہے نا کہ لوگ جو ہے قبرستان جائیں گے اور کہیں گے کہ تم ہم سے اچھے ہو۔ اتنا برا وقت آ جائے گا، زمانے کو برا نہ کہو، اللہ نے کہا زمانہ مجھ سے، میں زمانے سے ہوں، لیکن ایسی اعمال اور ایسی چیزیں ہو جائیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم پر ایسا وقت آئے گا کہ دابہ، زمین سے جانور نکل کے تم سے باتیں کریں گے۔ لوگ اتنے ایمان خراب ہو گیا ہوگا، ختم ہو گیا لوگ کہ وہ نکلیں گے زمین سے، دابۃ الارض، ایک دابہ، ایک جانور نکلے وہ بات کرے گا۔ ایک زمانہ آئے گا فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ اس صورت میں وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا گزارا بکریوں پر کرے گا، کیونکہ جب جنگل میں نکل جائے گا تو وہاں تو بکریاں ہی ہوں گی نا، پھر تو اس پہ اپنا گزارا، کیونکہ دودھ بھی ایک کمپلیٹ غذا ہے۔ آپ نے دودھ پیا تو کمپلیٹ غذا آپ کو مل گئی نا۔ اچھا، کتنا ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ختم؟ چلیں، ہاں ہاں بس 5-7 منٹس ہے، چلیں۔ اچھا 2:05، ہاں گھڑی بھی بتا رہی، ہاں۔ اچھا، حدیث 5:23 میں آپ نے پڑھا تھا، ہاں ان کا تو ہو گیا، یہ 251 ہجری میں فوت ہو گئے۔ میرے پاس ساری چیزیں ڈبل ہیں، یعنی اتنی میں وہ ہوئی کہ میں نے کوئی چیز رہ نہ جائے، اور ڈبل، ٹھیک ہے۔
اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہو جائے گا 5-7 منٹ میں، ایک بہت اچھی چیز ہے جی اچھا، انسانوں میں سے کوئی، جیسے جنوں اور شیطانوں کا پڑھا نا، انسانوں میں سے کوئی چیز ہمیں پناہ نہیں دے سکتی، کوئی کسی چیز سے بچا نہیں سکتا، لیکن جب انسان اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، اللہ کی مدد لیتا ہے، تو دنیا کی بہت سی مشکلات سے وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ لے لیں۔ اونٹوں کے بارے میں پڑھا تھا آپ لوگوں نے؟ اونٹوں کے دودھ اور پیشاب میں شفا ہے۔ کچھ لوگ مدینہ آئے تو ان کو آب و ہوا موافق نہ آئی اور بیمار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اونٹوں کے چرواہے کے پاس چلے جائیں اور ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ وہ چلے گئے یہاں تک کہ ان کے جسم تندرست ہو گئے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ پیٹ اور جگر کی بیماری کے لیے بھی شفا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بو ہوتی ہے۔ اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ان کے بارے میں نماز نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا وہاں نماز نہ پڑھا کرو، بلا شبہ یہ شیاطین ہیں، شیاطین میں سے ہیں، ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ جبکہ بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے کے لیے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا پڑھ لیا کرو، یہ بابرکت ہوتی ہے۔ نماز میں اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اونٹ بیٹھتے ہوئے گھٹنے پہلے زمین پر رکھتا ہے، ہمیں گھٹنے پہلے زمین پہ نہیں رکھنا ہے، جبکہ نماز میں رکوع کے بعد سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ پہلے زمین پر رکھے جاتے ہیں۔ ہاتھ زمین پہ رکھیں، سجدے میں رکوع سے جاتے ہوئے سجدے میں ہاتھ پہلے رکھیں۔ اور اونٹ کیا کرتا ہے؟ پہلے گھٹنے رکھتا ہے۔ مومن کی مثال اونٹ کی طرح بتائی گئی ہے۔ اونٹ کو ہانکا جائے تو وہ چلتا ہے، چٹان پر بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جاتا ہے۔ مومن بھی اس مانوس اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے روکا جائے تو رک جاتا ہے، چلایا جائے تو چلتا ہے، ہٹایا جائے تو بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے۔ تو اونٹ کی مثال دی ہے نا کہ وہ جو مالک کہتا ہے وہ کرتا ہے، تو ہمیں جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا ہے۔ حافظ یا صاحب قرآن کی مثال بھی اسی بندھے ہوئے اونٹ کے جیسے ہے۔ اگر وہ اس کی نگرانی کرے گا تو روک سکے گا، چھوڑ دے گا تو اونٹ چلا جائے گا۔ قرآن جو ہے آپ سے بہت تیزی سے بھاگتا ہے، اس لیے قرآن کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو بہت تیزی سے آپ اونٹ کی طرح، یہ کہا نا کہ حافظ یا صاحب قرآن کی مثال کیسی ہے؟ اس بندے ہوئے اونٹ کی جیسی۔ اگر وہ اس کو نگرانی کرے گا، قرآن کو پڑھتے رہیں گے، حفظ کرتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، غور و فکر تدبر کریں گے تو وہ روکے رہے گا، ورنہ وہ اونٹ کی طرح آپ سے چھوٹ جائے گا، آپ اس کو بھول جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ گناہ کے کاموں میں لذت ملتی چلی جاتی ہے نا، اور یہ پڑھتے رہو قرآن اور ایسی محفلوں میں رہو تو کیا ہوتا ہے، ذکر و اذکار کی تو ایک ڈوز ملتا رہتا ہے نا، ہمیں ایک دوائی کی ڈوز کی طرح ایک ڈوز انسان کو چاہیے ہوتا ہے نا، تو یہ چیز ہے، بالکل یہی چیز بتائی گئی کہ یہ ڈوز کی طرح ہوتا ہے۔ چلیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ کا وہ بھی قرآن میں بھی آپ کی آیت بھی ایسی آئی تھی نا، آیت بھی آپ نے پڑھی تھی کہ جب تک قرآن پڑھتے رہو تو وہ روکے رہتا ہے، ورنہ وہ آپ سے بھاگ جاتا ہے، آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اور جو ہے شیطان تو پہلے حاوی، شیاطین پہ تو آپ نے سب پڑھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیم وذکری وما توفیقی الا باللہ وإلیہ انیب۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم زور سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا بیٹھنا قبول کرے اور ہمیں قرآن و سنت پہ چلا دیں، ہمیں، ہمارے بچوں کو، شوہر کو، ہماری ذریت کو، کل مسلم مسلمات، مومن مومنات کو، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس حال میں ہمیں موت دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجھے